السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان پروگرام پی کے پوچھتا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کے علاقہ پنڈوریاں کے اندر، اور میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں جناب فیضان قریشی صاحب، جو کہ یہاں سے یوتھ کونسلر کے امیدوار بھی رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی جو کمپین ہے وہ کیسی چل رہی ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ اس کے بعد مجھے بتائیے گا فیضان صاحب کہ ابھی اس وقت آپ کس شخصیت کی کمپین کر رہے ہیں پی ٹی آئی سے، اور کیا کمپین آپ کی چل کیسے رہی ہے؟ جی، ہم اس ٹائم سید علی بخاری جو کہ نامزد امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ہم ان کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جیت بھی انہی کی ہوگی۔ ہماری ایک پوری ٹیم ہے جو اس یوسی میں کمپین کر رہی تھی، جس میں سہیل ستی صاحب ہیں، محسن عباسی صاحب ہے، احسان الحق ستی صاحب ہے، میں بذات خود تھا، اور جو ہماری باقی ٹیم ہے وہ بھی تھی۔ اس کے دوران جب الیکشن قریب آتے گئے، ابھی جیسے کہ 4-5 دن باقی رہ چکے ہیں، تو پولیس نے مختلف ہمارے جو عہدیداران ہیں وہ اٹھانے شروع کر دیے تاکہ ان کی کمپین رک جائے۔ اس کے دوران جناب ہمارے چیئرمین احسان الحق ستی کو بھی اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا۔ کیوں گرفتار کیا؟ کیا ریزن کیا بتائیے؟ ریزن تو سر پہلے یہی ظاہر تھی کہ جو پی ٹی آئی کی کمپین یہ نہ کریں۔ 2 دن انہیں تھانے میں رکھا گیا، اس کے بعد تیسرے دن ایک جعلی ایف آئی آر دے دی گئی، جس سے احسان الحق ستی کا اس ایف آئی آر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا کہا گیا ایف آئی آر کے اندر؟ کیا اندراج، کیا کس حوالے سے دی گئی ہے ایف آئی آر اس حوالے سے دی گئی ہے جس میں 2-3 دفعات لگائے گئے ہیں، 342 448 506۔ یہاں پہ کوئی بندہ ہے جس کی زمین پر قبضہ ہوا تھا، پتہ نہیں وہ 10 سال پرانا کیس ہے یا کتنا پرانا کیس ہے، اس پہ مجھے علم نہیں ہے۔ تو اس کیس پہ ان پہ بھی ایف آئی آر دے دی گئی کہ جب یہ ان کو اس کیس کا باخدا علم بھی نہیں ہے، جو ایف آئی آر ان پہ دے گئی ہے، اس بات کو ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ احسان الحق ستی کا اس میں کوئی بھی 1% بھی ہاتھ نہیں ہے۔ اس کے سوا ہمارے یہاں سے یو سی شکریال سے رحمان شنواری صاحب تھے، ان وائس چیئرمین کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد اویس بھٹی صاحب تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ہماری یہاں یو سی پنڈوریاں سے اظہر عباسی صاحب تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طرح پولیس آہستہ آہستہ گرفتاریاں لا رہی ہے عمل میں۔ اچھا، کیا کہتے ہیں 8 فروری کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ 8 فروری کو جیت جو ہوگی وہ سید محمد علی بخاری صاحب کی ہوگی، عمران خان کی جیت ہوگی۔ ہم انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے عمران خان کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے، اب بھی کھڑے ہیں، اور ہماری مکمل ٹیم نے کوئی ورک نہیں چھوڑا، وہ بھرپور ورک کر رہی ہے علی بخاری صاحب کے لیے، اور انشاءاللہ جیت 8 فروری کو عمران خان کی ہوگی، علی بخاری کی ہوگی۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت پنڈوریاں کے سینئر رہنما پی ٹی آئی جناب محسن عباسی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا عباسی صاحب، یہ بتائیے گا کہ کمپین کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ اچھی جا رہی ہے، ظلم اور جبر کے دور میں بھی جیسا چل رہی ہے۔ چوہان صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ ہمارے پاس آئے۔ ٹھیک چل رہی ہے، سے جی لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ پارٹی کے لیے ورک کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہے اور 100% رزلٹ دیں گے۔ سر آپ کو پتہ ہے احسان ستی صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں اسلام آباد سے، وہ گرفتار ہیں۔ ماما شنواری صاحب گرفتار ہیں، ایک دوست اور گرفتار ہے، میرے کزن تھے تنویر عباس صاحب، وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ وہ لکھ کے دے کے آئے ہیں تھانہ سچو کا کہ میں کمپین نہیں کروں گا، تو اس لیے ان کو ریلیز ملی۔ کس بیس پہ جو ستی صاحب کو کیوں اٹھا کے کس بیس پہ لے گئی؟ سر ان کو یہی تھا کہ وہ پی ٹی آئی کی کمپین کر رہے تھے، اور ابھی جو آپ نے دیکھی ہے ایف آئی آر، اس پہ انہوں نے قبضے کا پرچہ دیا 2 کنال کا، تو میرے حساب سے تو فیک ایف آئی آر ہے۔ کرائے کے مکان پہ وہ رہتا ہے، تو پنڈوریاں میں تو خالی 2 کنال جگہ ہے ہی نہیں جو اس نے قبضہ کیا ہے۔ اچھا، اتنی گنجان آبادی ہے، باقی جو رقبہ ہے وہ تو سی ڈی اے کا خالی پڑا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی سے بلہ لے لیا گیا، اس کے کیا افیکٹس پڑیں گے، کیا فرق پڑے گا 8 فروری کو؟ سر عمران خان نے ایک کام کیا ہے، جتنا ظلم جبر یہ کر لیں، لوگوں کو شعور آ گیا ہے، بلہ گیا ایمان نہیں گیا، ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، یہ ساری پی ڈی ایم ادارے سب اپنا زور لگا چکے ہیں۔ ہم ان کو یہ کہیں گے خدا را اب بھی الیکشن ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کو کمپین کرنے دیں۔ قیدی نمبر 804 جیل میں ہے، اس کے ورکر کو اب جتنا آپ نے کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اب 6-7 دن ہمیں دے دے، ابھی بھی ہمیں 6-7 دن دے دے، یہ سزائیں بھی ہیں خان صاحب پہ، لیکن ہمیں کھل کے الیکشن تک فیئر
इलेक्शन करें और देख ले रिज़ल्ट। इंशाल्लाह कैदी नंबर 804 के साथ है पूरा पाकिस्तान। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए 8 फरवरी को क्या देख रहे हैं? सर इंशाल्लाह लोग निकलेंगे, इस तरह निकलेंगे कि ये जितनी कुव्वतें जिसको गिरा रहे थे, जिस तरीके से एक बंदे को गिराया गया है वो नहीं गिरा, ना वो भागा, जिस मर्दानगी से वो जेल काट है, इसी तरह उसने अपना हक अदा कर दिया। ये जो कहते थे कि मम्मी डैडी बर्गर लोग उसके साथ लगे हुए हैं, उसके वर्कर, उन्होंने भी अपना किरदार अदा कर दिया। अब आवाम का काम है, उनके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। चौहान साहब आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, जितने लोग देख रहे हैं उनके बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है। अच्छा, जितने ये केसेस के बाद सज़ाएं हो रही हैं, क्या समझते हैं कि इसका फ़र्क पड़ेगा पीटीआई वोटर को? सर अवाम में शऊर आ गया है, खान साहब ने इतना शऊर दे दिया है, ये कुछ भी कर ले, किसी भी हद तक चले जाए। मैं कहता हूँ 3 दिन पहले खान साहब को बाहर निकालें, एक जलसा करने दें पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, तो रिज़ल्ट आप देख लें। अगर नहीं भी छोड़ रहे कैदी नंबर 804 को, उसके जो नामज़द उम्मीदवार हैं उनको अपनी कैंपेन करने दें, रिज़ल्ट देख ले पाकिस्तान में। लोग क्या चाहते हैं? तब्दीली चाहते हैं। वो लोग तंग हैं इनसे, ये भाग जाते थे, वो भागा नहीं है, वो बैठा है, वो जेल में इन्होंने डाला है, जेल में बैठा है, उसके वर्करों को डाला है। 2200 बंदा FIR इस्लामाबाद में, जो मेरे दोस्त हैं, 3 दफ़ा मैं जेल गया हूँ, आपको पता है सारा, ठीक है। हम लोग फिर भी डट के खड़े हैं। नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे फैज़ान कुरैशी साहब, यहाँ के सियासी रहनुमा हैं। इनका कहना यह है कि हम कैंपेन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस है वो हमें जो है ना वो गिरफ्तार कर लेती है। हमारे जो रहनुमा हैं उनकी पकड़ दकड़ शुरू है। उनका कहना यह है कि खुदारा ऐसे हथकंडों से इमरान खान के जो सिपाही हैं उनको खामोश नहीं करवाया जा सकता। और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को जो जीत होगी वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।